آپ کا موضوع کیا ہے؟ سوال کا موضوع کیا ہے؟ یعنی کس ٹاپک پہ بات کرنا سوال کا چاہتے ہیں؟ موضوع پوچھنا چاہتا ہوں، کنفرم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں ہاں ہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہی دین ہم کو پہنچایا جو نبی سے لیا، یا اس میں معاذ اللہ کوئی کی اپنے طرف سے؟ نہ نبی معاذ نے اللہ، کچھ بالکل نہیں، بتایا اور بالکل انہوں نے کچھ بالکل نہیں، ہے جیسا جی اللہ کے نبی. ہاں، سوال آپ کا سن لیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین اخذ کیا، کیا ویسے ہی پہنچایا ہے یا اس میں کچھ بدل دیا ہے؟ تو صحابہ نے جو دین جی جی پہنچایا ہے اس کو ہم کچھ تین جو ہے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. پہلا تو قرآن ہے نا؟ تو قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جی نہیں تبدیلی ہوئی نا. نہیں قرآن جیسے تھا ویسے امت تک پہنچایا. نہیں دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی بالکل اللہ علیہ بالکل وسلم کی احادیث ہیں. تو اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا سنا جیسے پہنچایا. باقی جو حدیثیں ضعیف موجود ہیں وہ صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم صحابہ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں جی نے غلط انداز سے پہنچایا ہے، بالکل نہیں. تیسرا اس میں جو فہم ہے، یعنی اس حضرت کی جو تشریح ہے، یعنی قرآن حدیث کا جو جی فہم ہے اس کو بھی ہم دین کا حصہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جی بھی ضمانت دی. خود قرآن میں ہے آمنو کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے تاریخ واسط کی کہ جی ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ناجیہ ہیں، وہ لوگ نجات یافتہ ہوں جی گے. تو قرآن بھی ویسے پہنچایا جیسے سنا، حدیث بھی ویسے پہنچایا جیسے سنا، فہم. لیکن قرآن اور حدیث ان دونوں حوالے سے ایک چیز کی گنجائش ہے کہ حدیث نقل کرنے میں بشری تقاضے سے متعلق کوئی چوک ہو سکتی ہے، لیکن ایسی جو بھی چوک ہوئی صحابہ کے دور میں ہی بحث ہوئی ہے اور دوسرے صحابہ کرام نے اس پر جو ہے بات کی ہے اور معاملہ نکھر چکا ہے. فہم کا جو مسئلہ ہے، فہم میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ کرام کے بھی اجتہادات ہیں. ہمارے پاس دونوں طرح کا جو ہے فہم موجود ہے. جہاں اختلاف ہوا خود قرآن نے رہنمائی کر دیا ہے کہ اختلاف ہوگا تو قرآن و حدیث کی طرف جو ہے لوٹانا ہے. ہم اس پہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹا کے اور دیگر صحابہ کرام کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ صحابہ نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. جی 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 شیخ ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی، لیکن ایک شکایت آ رہی ہے. دیکھیں یہ آپ کے مسلک اہل حدیث کے رضوان وغیرہ بھائی ہیں، ان کو بڑی دقت ہوتی ہے. کوئی حنفی مقلد جب بات کرتا ہے نا آپ لوگوں سے تو کھوگل کر کے جو ہے پریشان کرے. اس ٹائم بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، راتوں کو. نہیں اب سمجھا کیوں میں کیا پریشان کہہ کر رہے ہیں. رہا ہے ان کو پتا ہے؟ کون ہے کیا ہے ہمیں گروپ میں کچھ نہیں موجود معلوم ہے ہے لیکن بھائی. فون کر ابھی کے پریشان کر رہا ہمارا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کون ہے وہ، کون آپ کو پریشان کر رہا ہے. ہاں ہماری بھائی ٹیم کا کوئی کوئی کسی بات مسئلہ کو نہیں نہیں ہے. شیخ، پریشان کسی کو بھی نہیں کرنا ہے. شاید جی جی سن لیا انہوں نے لائف میں میری بات کو سن لیا، کاٹ دیا فون کو، کاٹ دیا. چلیں شیخ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بہت عمدہ سوال کا جو ہے جواب دیا. تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا شیخ، آپ نے اس کی گواہی دی کہ صحابہ اکرام نے عین وہی دین پہنچایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس میں کوئی امانت میں خیانت صحابہ اکرام نے نہیں کی. بالکل ماشاء نہیں. اللہ دل خوش ہوا یہ بات سن کر کے آپ کی. اور بس پوچھنا اتنا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب اتنی بڑی گواہی آپ نے دی تو اس کو سچا آپ مانتے کیوں نہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کے 3 ہونے کا حکم دیا اور تمام صحابہ خاموش رہ گئے، یہ کیسے وہ ہو گیا مسئلہ؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جماعت صحابہ اکرام عین دین پہنچا رہی ہے آپ کے نزدیک، لیکن دین کو بدل بھی رہی ہے اور تمام صحابہ نبی کی بات چھوڑ کر حضرت عمر کو فالو بھی کر رہے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے اس پر ہمارا یوٹیوب پہ ایک کمپلیٹ لیکچر ہے کہ 3 طلاق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پارٹ میں ہے، 4 پارٹ میں. تو اب وہ سارا تو دہرا نہیں سکتا. انشاءاللہ اگر یہ چاروں پارٹ آپ سن لیں تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین بدلنے والا کہتے ہیں. ہرگز نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ میں ایڈمن حضرات سے کہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کا لنک ڈال دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 طلاق کا مسئلہ. یہاں میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کے مسئلے میں دین بدل دیا. ہرگز نہیں کہا. کسی بھی اہل حدیث کا یہ دعویٰ نہیں ہے معاذ اللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین بدل دیا، یعنی اللہ اس کے رسول نے کوئی چیز حلال کی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حرام کر دیا. بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے.
بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف بتایا کہ دین کا یعنی قرآن و حدیث کا کیا کہنا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی طلاق کے بارے میں، حدیث نمبر 1472 آپ دیکھیں گے، عبداللہ ابن عباس سے مروی، یہ کہتے ہیں کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ یہ اہل البیت میں سے ہیں، عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فی آنات، کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی کی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، گنجائش تھی، یعنی اس میں گنجائش تھی، یعنی 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اس کو نافذ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ لوگ ایک منٹ میرا جواب بھائی صاحب میرا جواب مکمل ہوگا نا، آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ آپ کی بات سنا نا، میں جواب مکمل ہونے دیجیے، اس کے بعد آپ اپنا اشکال لکھیے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش تھی، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، تو اگر ہم اس پر جاری کر دیں تو کیسا رہے گا، نافذ کر دیتے ہیں جو 3 طلاق ہے، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، اس پر جو ہے نافذ کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا، شریعت کی جو نمائندگی کی ہے وہ یہ کہ گنجائش تھی۔ عمر رضی اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں گنجائش ہے، اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے شریعت کو بدل رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں جلد بازی کر رہے ہیں، یعنی اس طلاق کو کھلواڑ بنا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو نافذ کر دیں گے۔ اس کو تعزیر کہتے ہیں، اس کو سزا کہتے ہیں۔ اور جب سزا دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، تو سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ چھین لی جائے، تبھی تو سزا ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مدینہ میں رہ رہا ہے، مدینہ میں رہنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سزا مدینہ سے نکال کے اس کو باہر کر دیں کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو، تو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ مدینہ کی سرزمین اس کے لیے حلال تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حرام کیوں کر دیا، کیوں دین بدل دیا؟ نہیں، دین نہیں بدلا ہے، اس کو سزا دیا، پنشمنٹ ہے اس کے لیے، اور یہ سزا تبھی ہوگی جب حلال چیزیں چھینی جائیں۔ بغیر حلال چیزیں چھینے ہوئے آپ کسی کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ قید کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کسی بندے کو جیل میں ڈال دینا۔ جیل میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی فیملی، اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، جو اس کا خود کا گھر ہے، کمایا ہوا ہے، حلال رزق سے کمایا ہوا ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی آ کے اپنی بیوی کے ساتھ وہ ٹائم نہیں بتا سکتا، سو نہیں سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ، حالانکہ یہ سب حلال ہے شریعت میں، یعنی اللہ نے اس کا گھر اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ رہنا اس کا حلال ہے، لیکن ایک آدمی جب سزا دیتا ہے تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے چھین جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، اپنے بستر پہ نہیں سو سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں مجامت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں بتا سکتا، یہ ساری چیزیں تو حلال ہے دین میں۔ پھر کیا جو حاکم اسے سزا دیتا ہے، کال کوٹری میں یا قید خانے میں بھیجتا ہے، تو کیا اس کو وہ شریعت کو چینج کر رہا ہے؟ یعنی جو اللہ نے حلال کیا تھا حرام کر، نہیں، اس کو سزا دے رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ یہ تعزیری سزا، یہ قانونی سزا پاس کی تھی کہ جو یہ بدماشی کرے گا، جو شخص اس سے کھلواڑ کرے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو نافذ کر دیں گے، اس کو اور اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے، اس کو ساتھ میں نہیں رہنے دیں گے، تفریق کر دیں گے، ان کو جدا کر دیں گے، ہم ایک ساتھ نہیں رہنے دیں گے اس کو۔ تو یہ ایک تعزیری قانون تھا، یہ شریعت کی تبدیلی نہیں تھی، جیسے اور بھی بہت سارے تعزیری قوانین ہیں، اور بہت سارے تعزیری قوانین ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسیژن لیے، فیصلے لیے، اس کو بدلا نہیں۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کو بدل دیا یا شریعت کو چینج کر دیا۔ یہ کسی بھی اہل حدیث نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام نہیں لگایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کیا۔ جی جی بھائی صاحب، کیا ہوا؟ راشد بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ اب آپ اپنی وضاحت پیش کرتے، کیا اشکال تھا آپ کو بتائیے۔ راشد بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ کیا آپ سن رہے تھے کہ نہیں؟ میرا فیمس پھر سے کہہ دو، سناٹا۔ چلو اینی وے، راشد بھائی آئیے گا پھر بعد میں، جب آپ وہ کو ڈیٹیل میں زید بھائی وہ ساری بات تو میں نہیں کہہ پایا، ڈیٹیل میں آپ جائیں اور وہ 4 ویڈیوز لنک ڈال دیا گیا ہے، لنک ڈال دیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے جا کر انشاءاللہ، اور آگے وہ دیکھ کر آئیں گے۔ اور اگر دیکھنے کے بعد بھی آپ کو اشکال رہ جاتا ہے، آپ آئیے نیکسٹ ٹائم، آپ سوال لگ سکتے ہیں۔
اگلی اسٹریم میں آ کے آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پھر اچھا ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا زید بھائی نا, اس طرح سے جو لوگ مبہم سوال لے کے آتے ہیں پھر اس کو کہیں اور لے کر کے جاتے ہیں, آپ جو سوال موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے وہ, تاکہ ہم لوگ یہ طے کر لیں کون بات کرے گا. مطلب سوال کچھ اور کرتے ہیں پھر اس کو کہیں اور لے کر کے جاتے ہیں, تو وہ جو بھی بات کرنے کے لیے آیا نا وہ بتا دے کہ وہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پہ. میں سمجھ گیا تھا شیخ سرفا, اس لیے میں بول رہا تھا ٹاپک 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 کیا ہے. میں باہر بار بول رہا تھا. ہاں نہیں ویسے وہی شیخ کفایت نے جو پوچھا میں محسوس کر لیا تھا کہ یہ تمہید کسی اور چیز کے لیے بن رہی ہے, لیکن وہ بھائی صاحب نے ٹاپک نہیں بتایا. صحیح ہے. نہیں تو ہم لوگوں کو لیکن کنفیوژن ہو جاتا ہے نا کہ کون بات کرے, تو جو بھی بات کرنا ہے پہلے بتا دے کیا ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہے, تاکہ ہم لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون بات کرے. میں نے ان کو کل اس لیے بلایا تھا, میں سمجھے تقلید کے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں, پھر یہ طلاق کے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دیا تھا. پہلے بتایا تھا تو طلاق کے متخصص ہے شیخ کفایت, مطلب طلاق کے موضوع کے متخصص ہے, تو وہ بات کر لیں. الحمدللہ.